بھائی بہت شکی مزاج تھا، کہیں بھی جاتا مجھے کمرے میں بند کر کے جاتا۔ ایک دن میں نے اس گھر نما جہنم سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ جب اسی دن بھائی میرے قدموں میں گر گیا اور بولا کہ میں تم پر شک نہیں کرتا، بس اپنے گناہ سے ڈرتا ہوں کہ جو ظلم میں نے کسی کے ساتھ کیا وہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ میں کچھ نہ سمجھی جب وہ بولا کہ میں نے آج ہی تمہارا نکاح ایک نیک لڑکے کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر شام ہوتے ہی میرا نکاح اسلم نامی آدمی سے کر دیا گیا۔ میری جان تب نکلی جب میں نے اسلم کو دیکھا، کیونکہ وہ تو وہی تھا جس نے میرے ساتھ۔ میرا نام اسوا ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ میرے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ ہماری خالہ جو بیوہ تھیں، ان کی ایک بیٹی تھی، وہ لوگ ہمارے گھر ہی آ گئے تھے۔ بھائی ایک فرم میں جاب کرتا تھا جن کی طرف سے گھر اور گاڑی کی سہولت بھی میسر تھی۔ میری خالہ بہت ہی سادہ مزاج اور دیندار عورت تھی۔ ان کی بیٹی مریم میری کلاس میں تھی۔ ہم صبح بھائی کے ساتھ ہی کالج میں جاتے تھے، واپسی پہ وین آ جاتی کیونکہ بھائی شام کو لیٹ ہی گھر آتے۔ مریم بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو چار چاند اس کی معصومیت نے لگا دیے تھے۔ وہ بہت معصوم سی تھی، زمانے کی کوئی خیر خبر نہیں، بس اپنے کام سے کام۔ مجھے اکثر اس سے یہی گلہ رہتا کہ اپنے ارد گرد بھی دیکھو، لڑکیاں کیسے بن سنور کر آتی ہیں، تم ہو کہ اس تمبو سے نہیں نکلتی۔ وہ عبایا پہنتی تھی اور ہاتھوں کو بھی چھپا کے رکھتی۔ میری ساری فرینڈز اس کا مذاق اڑاتی، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ اس طرح خود کو محفوظ سمجھتی ہوں ہر بری نظر سے۔ مجھے اس کی بات عجیب لگتی، لیکن میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ بچپن ساتھ گزارا تھا، بلکہ بہنوں جیسی محبت تھی۔ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مریم کو دیکھنا اور پھر مل کے ناشتہ کرتے ہوئے ساری رپورٹ ہر بات کی اسے دینا میرا معمول تھا۔ بھائی اکثر کہتے کہ تم دونوں کھانے کی میز پہ تو کھسر بھسر سے باز آ جایا کرو، اور میں ہنس کر کہتی کہ بے فکر رہیں، آپ کی بیگم جس کا پتہ ہی نہیں اس دنیا میں نازل بھی ہوئی یا نہیں، اس کی چغلیاں نہیں کر رہے ہم۔ بھائی خاموش ہو جاتے اور کہتے کہ جس طرح کے حالات ہیں اس گھر پہ 3 خواتین کا قبضہ ہے، میری شادی ناممکن ہے۔ کون بھلا یہاں گزارا کر سکتی ہے؟ مجھے تو اس کی فکر ہے، اس لیے کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ ہم بات کر رہے تھے، مریم برتن سمیٹنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر بیٹھو، بھی جنگ ہوگی بھائی سے۔ یہ ہم تینوں معصوم عورتوں کو ظالم بنانے پر تل گئے ہیں۔ تم کچھ کہو، بلکہ ٹھیک ٹھاک سناؤ۔ لیکن مریم بھائی کو کچھ کہہ دے، ناممکن۔ بھائی کو دیکھ کے اس کی عجیب ہی حالت ہو جایا کرتی تھی۔ وہ یوں کمرے میں بھاگتی جیسے اس پہ فتویٰ لگ جائے گا اگر وہ میرے بھائی کے سامنے رہی۔ کالج سے واپسی پہ مریم خالہ کے ساتھ بہت سے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، کھانا پکاتی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اسے بہت شوق تھا نئے نئے کھانے بنانے کا۔ وہ ٹی وی پر اکثر ہی کوکنگ شو دیکھا کرتی۔ میں اسے ریموٹ چھین لیا کرتی، اور کبھی کبھار اگر بھائی آ جاتے تو وہ مجھ سے ریموٹ چھین لیتے۔ انہیں خبریں سننا ہوتی تو مریم بہت خوش ہوتی اور کہتی کہ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، ہم سب ایک ساتھ بہت خوش تھے، لیکن ہمارے پیپرز ہو رہے تھے اور مریم کو بہت بخار تھا۔ وہ ٹھیک سے پیپرز نہیں دے پا رہی تھی۔ ان دنوں وہ بہت پریشان تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے بھائی کو کال کی، ہم اسے ہاسپٹل لے کے یہاں اس کے مختلف ٹیسٹ ہوئے اور پتہ چلا کہ اسے کالا یرقان ہے۔ میں نے اور بھائی نے خالہ کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ پہلے ہی اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی۔ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور پھر شوہر کی وفات کے بعد واحد سہارا مریم ہی تھی۔ ہم بہن بھائی اگر تنہا تھے تو خالہ نے ہی ہمیں سہارا دیا تھا۔ جب سارے رشتے ہمیں چھوڑ گئے تو صرف خالہ ہی تھی جس نے ہمیں ماں بن کے سنبھال لیا۔ خالہ کے ہم پہ بہت احسان تھے۔ بھائی نے مریم کا علاج شروع کروایا۔ خالہ سے یہی کہتے کہ بخار کی وجہ سے یہ حالت ہے۔ ان دنوں خالہ کے دیور اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور اپنے بیٹے کے لیے مریم کا رشتہ مانگا۔ ان کا بیٹا آوارہ قسم کا شخص تھا، سارا خاندان ہی اس کی حرکتوں سے پریشان تھا۔ جب خالہ نے کہا کہ کچھ تو خیال کرتے، کہا میری مریم اور کہا آپ کا شرابی بیٹا، تو خالہ کے دیور نے کہا کہ شادی کے بعد اچھے اچھے بگڑے بھی سمجھ آتے ہیں، گھر کی ذمہ داری پڑے گی تو وہ بھی سمجھ جائے گا۔ خالہ نے کہا کہ مجھے بھی مریم کی شادی نہیں کرنی۔ تب وہ لوگ کہنے لگے کہ صاف صاف کہو اس گھر پر نظر ہے، دانش سے شادی کرو گی اس کی، تبھی تو ساری عمر اسی دروازے پر پڑی رہی ہو۔ میں سب سن رہی تھی اور میرے بھائی کا نام مریم سے جس طرح جوڑا جا رہا تھا مجھے بہت تکلیف تھی اس بات کی۔
ہماری خالہ نے کبھی بھی ہم سے لالچ کے لیے رشتہ نہیں رکھا تھا، اور دانش بھائی نے تو کبھی بھی مریم کے لیے ایسا نہیں سوچا تھا، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دانش اور مریم کے قصے تو سارے خاندان میں مشہور ہیں۔ خالہ نے انہیں نکل جانے کا کہا اور خود بہت دیر تک روتی رہی۔ میری خالہ جب بیوہ ہوئی تو مریم 2 سال کی تھی۔ تب سارے خاندان والوں نے کہا کہ مریم کے چچا سے شادی کر لو، لیکن میری خالہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو سوتیلا باپ دے کر اس کی ساری زندگی برباد نہیں کر سکتی، اور پھر میری زندگی میں مریم کے علاوہ کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی اپنی بیٹی کے سہارے گزار لوں گی۔ تب خالہ سے وہ گھر اور ان کے شوہر کی ہر چیز اس لیے چھین لی گئی کہ انہوں نے اپنے شوہر کے خاندان کی بات نہیں مانی۔ شوہر کے مرنے کے بعد باقی ہوگی، اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ یہی لوگ جو اب مریم کو اپنی بہو بنانے کا سوچ رہے تھے، یہی لوگ تھے جنہوں نے مریم کو اپنے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ نہ چھوٹی سی مریم کا سوچا، نہ اپنی بیوہ بھابھی کا۔ پرانے رشتے لوٹ کر اب نئے رشتے بنانے آئے تھے۔ لوگوں کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے، اپنے لیے ہمیشہ ہی ہر کام ثواب اور دوسروں کے لیے گناہ قرار دیتے ڈرتے نہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے اور وہ دوزخی، خود وہ کریں تو ٹھیک، وہی دوسرے کے لیے غلط۔ میری خالہ ہارٹ پیشنٹ تھی، انہوں نے اس بات کو دل پہ لے لیا۔ اب انہیں مریم کی بہت فکر تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بھائی سے بات کروں، وہ مریم سے نکاح کر لے۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ خالہ بھی یہی سوچ رہی تھی۔ خاندان والے باتیں بناتے ہیں تو یہی حل ہے، مریم اور دانش کا نکاح کرتے۔ میں بہت خوش تھی، مجھے مریم بہت عزیز تھی، اور پھر میں یہی سوچتی تھی کہ باہر سے جو لڑکی بھائی کی زندگی میں آئے گی پتہ نہیں کیسی ہو۔ مریم کو تو میں بچپن سے جانتی تھی۔ اس دن خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ جیسے ہی شام کو بھائی آئے میں نے انہیں یہ خبر سنائی، لیکن ان کا رویہ بہت عجیب تھا۔ بھائی نے کہا کہ انہوں نے کبھی مریم کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، لیکن میں نے بھائی کو منانے کی پوری کوشش کی، اور اسی چکر میں نے 2 دن اپنے بھائی کو منانے کے لیے بھوک ہڑتال کی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی میری کبھی بات نہیں ٹالیں گے، اور میری تکلیف پہ میرے بھائی تڑپ اٹھے تھے۔ مجھے جس بھائی نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی اور ضرورت کا خیال رکھا، وہ میری بات ضرور مانے گا۔ اور پھر میں بھائی کو منانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی، اور ایک شام بھائی کا نکاح مریم سے ہو گیا۔ مریم بھی یہ خبر سن کر حیران تھی، لیکن خالہ نے اسے منا لیا، اور پھر میں نے اور خالہ نے مریم کو سمجھایا کہ کون سا رخصتی ہو رہی ہے، یا تمہیں کسی دوسرے گھر جانا ہے، اسی گھر میں تو رہنا ہے، تم اپنی تعلیم جاری رکھنا، دانش پہلے سے زیادہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اس دن بھائی ایک ضروری کام سے جا رہے تھے اور 2 دن بعد آنے کا کہا۔ میں اور مریم کالج سے چھٹی کے بعد وین کا انتظار کر رہے تھے، جب ایک گاڑی ہمارے پاس رکی اور 2 لڑکے گاڑی میں سے نکلے اور مریم کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہنے لگے۔ مریم نے انکار کیا تو لڑکوں میں سے ایک نے زبردستی اسے گاڑی کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے شور مچایا، میں بھاگ کے چوکیدار کو بلانے میں گئی، لیکن تب تک وہ لوگ مریم کو لے کر چلے گئے۔ وہ سارا راستہ اس دن میرے لیے بہت لمبا تھا۔ میں بہت مشکل سے گھر پہنچی۔ مجھے اکیلے آتے دیکھ کر خالہ نے فوراً مریم کا پوچھا۔ ماں تھی اور یقیناً ان کے دل کو احساس ہو گیا تھا، وہ بہت پریشان ہوگی، اور میں سوچ رہی تھی کہ انہیں کیسے بتاؤں۔ وہ دل کی مریض تھیں، یہ خبر سن کر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، لیکن انہیں بتانا بھی ضروری تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خالہ یہ خبر سنتے ہی گر گئی۔ میں نے انہیں آگے بڑھ کر سنبھالا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی، بھائی بھی نہیں تھے، اور ایسے میں مجھے گھبراہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھائی کو کال کی، وہ کال نہیں اٹینڈ کر رہے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر باہر آئی، گلی میں دیکھا، میں نے 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت تھی، لوگ شاید اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میری آواز کسی تک نہیں پہنچی۔ میں بھاگ رہی تھی، اچانک ایک لڑکے سے ٹکرائی، اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ میں نے اسے ہی خالہ کا بتایا اور کہا کہ پلیز میری خالہ کو ہاسپٹل لے جائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لڑکا میرے ساتھ ہی گھر آیا، لیکن ہمیں دیر ہو چکی تھی۔ اس نے خالہ کو دیکھا، ان کی نبض چیک کی، میری طرف دیکھا اور بولا کہ سوری، ہم نے دیر کر دی ہے، یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں رو رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلواؤ۔ تب اس نے کہا کہ حوصلہ کریں، صبر سے کام لیں، آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہے تو اس کا نمبر دیں، آپ اکیلی ہیں۔ میں نے اسے بھائی کا نمبر دے دیا۔ خالہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور مریم کا پچھلے 2 ہفتوں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں اور بھائی ان دنوں بہت مشکل سے وقت گزار رہے تھے۔ سب رشتہ دار بھائی کو الزام دے رہے تھے،
اکیلی عورتوں کو چھوڑ کے تم دوسرے شہر گئے کیوں تھے؟ مریم کے چچا بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری بھابھی کو تو ساری عمر لوگوں کی پہچان ہی نہیں تھی، اگر ہوتی تو تم جیسے غیر ذمہ دار شخص سے شادی نہ کرواتی اپنی مریم کی۔ بھائی نے اس شخص کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگوں نے گھر بدلنے کا سوچا، پھر خیال آیا پتہ نہیں کب مریم آ جائے، اگر ہم یہاں نہ ہوئے تو وہ کہاں جائے گی۔ آدھی رات کے وقت دروازے کو کسی نے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے مریم تھی۔ میں نے جلدی سے اسے گلے سے لگا لیا، اسے کمرے میں لے آئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ بھائی چپ چاپ کرسی پر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ مریم بہت رو رہی تھی، اس سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ آنسوؤں کے درمیان ہی بس وہ یہی کہتی رہی کہ میرا یقین کرو میں بالکل ویسی ہوں جیسی یہاں سے گئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے مارا پیٹا، انہیں صرف جائیداد کے کاغذات میں دستخط چاہیے تھے، میں نے کر دیا۔ لیکن پھر وہ رکی اور کہنے لگی کہ جب انہوں نے کہا کہ طلاق نامے پر سائن کرو تو میں نے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت ٹارچر کیا، لیکن میں وہ رشتہ کیسے توڑ دیتی جسے میری ماں نے جوڑا تھا۔ مریم اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں اب دنیا میں نہیں، پھر ہمارے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے رو رو کر اپنی حالت بری کر لی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن دیا، تب کہیں وہ صبح تک سکون سے سوئی رہی۔ میں نے دیکھا بھائی کا رویہ بہت عجیب سا تھا، وہ مریم کو اگنور کر رہے تھے۔ جب سے وہ آئی تھی اسے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ خالہ کے جانے کا افسوس بھی نہیں کیا۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو بھائی نے کہا کہ جتنی مان سکتا تھا مان لے، اب تم ہمارے معاملے سے دور رہو۔ کچھ دن بعد مریم کچھ سنبھلی، لیکن بہت خاموش رہا کرتی تھی۔ بھائی گھر آتے تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گھس جایا کرتی، اور جب تک بھائی گھر پہ رہتے وہ باہر شہر میں جھانکتی بھی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی ہو، اس وقت ایک دوسرے کا سہارا بنو، تمہیں بہت ضرورت ہے ان کی اور بھائی کو تمہارے ساتھ کی، اپنے رشتے کو وقت دو۔ مریم نے خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور بہت دکھ سے مسکرائی اور بولی، تم انتظار کرو کہ کب تمہارا بھائی مجھے اپنی زندگی سے نکالتا ہے۔ مجھے اس کی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسے میری شکل سے بھی نفرت ہے۔ وہ مجھ جیسی لڑکی کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں رکھے گا۔ مریم نے بھائی کے لیے خود کھانا بنانے لگی، ان کا خیال رکھتی، ان کے آفس کے کپڑے تیار کر کے رکھتی، لیکن بھائی کا رویہ ویسے ہی رہا، وہ اس سے بات تک نہ کرتے۔ ایک دن ہم تینوں لاؤنج میں بیٹھے تھے جب بھائی نے کہا کہ اسوا چائے بناؤ۔ میں نے کہا کہ ابھی میری ہیروئن گم ہوئی ہے، ابھی تو ہیرو ڈھونڈنے نکلا ہے، آپ کو چائے کی پڑ گئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میرے ہاتھوں یہ ٹی وی ٹوٹے گا کسی دن۔ میں نے ڈرتے ہوئے جانا ہی مناسب سمجھا، بھائی کا کیا بھروسہ ہے کہیں سچ میں ہی نہ توڑ دے، اس لیے چائے بنا لائی اور کہا کہ چپ چاپ پی لیں، چینی کم ہے لیکن اعتراض نہیں کرنا۔ مجھے دیکھا اور کہا کہ پھر تم نے یہ تکلیف کی ہی کیوں، نہ بناتی چائے۔ اس وقت مریم اٹھی وہ چائے لے کے وہ چینی ڈال کے لے آئی۔ پتہ نہیں کیسے چائے دیتے ہو، چائے مریم کے ہاتھ پہ ہی گر گئی، وہ درد سے کرا کر رہ گئی۔ بھائی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور خود مریم کے ہاتھ پہ کچھ لگانے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ میں دعا کرتی رہی کہ کسی دن بھائی کا دل نرم ہو جائے مریم کے لیے۔ بھائی کا رویہ مریم کے ساتھ بہت برا تھا، وہ اسے باقاعدہ سزا دیتے، اسے گھنٹہ گھنٹہ کھڑا رکھتے، کبھی کبھی تو سخت گرمی میں دھوپ میں کھڑا ہونے کا کہتے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مریم کا کیا قصور تھا، اس کی جن معصوم باتوں پہ بھائی ہنستا تھا اب اسے اس کی کم عقلی کہتا کہ اسے عقل ہی نہیں ہے، جاہل ہے۔ وہ چپ چاپ بھائی کی مانتی رہتی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم بھائی سے لڑتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی کہ لڑتے تو وہاں ہیں جہاں مان ہو کہ سامنے والا منا لے گا، مجھے تو ایسا وہم بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سوچتی ہوں اگر مجھے نکال دیا تو کہاں جاؤں گی۔ میں نے بھائی سے بات کی، اسے سمجھایا کہ مریم کا کیا قصور ہے اگر اسے اغوا کر لیا گیا، مریم کا کیا قصور ہے اگر اس کی وہ ماں جس نے ہمیں بن ماں کے بالا ہے، ہم تنہا تھے تو مریم کی ماں نے ہمیں سہارا دیا، آج اس کی بیٹی کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک کر کے آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صرف وقت ہی سمجھاتا ہے، اور پھر وقت بھی نہیں سنبھلنے کا دیتا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ میرے بھائی کی آنکھوں پہ بے حسی اور شک کی چادر پڑ چکی تھی، اور اس کی لپیٹ میں اب میری ذات بھی تھی۔ بھائی بہت شکی مزاج ہو گیا، کہیں بھی جاتا مجھے کمرے میں بند کر کے جاتا۔ مریم کو تو ویسے بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی، لیکن مریم کا خیال بھی آتا اگر میں نہ رہی تو اس کا کیا بنے گا، ہم دونوں جو ایک دوسرے کا ہی تو آسرا تھے۔
شک کتنی بری چیز ہے کہ آپ کے کردار کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے۔ کہتے کہ نئے کپڑے کیوں پہنے، تم ہنسی کیوں ہو، تم دروازے میں کیوں جاتی ہو بار بار، رات پانی پینے بھی اگر اٹھ جاتی تو بھی شک، میرا فون بار بار چیک کرتے، میرے کمرے کے دروازے سے کان لگا کے سنتے، میری کسی سہیلی کو گھر آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، نہ مجھے جانے دیتے۔ میں سوچتی کہ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے بھائی مجھ پہ اتنا شک کرتا ہے۔ ایک دن میں نے اس گھر نما جہنم سے بھاگنے کا ارادہ کیا، جب اسی دن بھائی میرے قدموں میں گر گیا اور بولا کہ میں تم پر شک نہیں کرتا، بس اپنے گناہ سے ڈرتا ہوں کہ جو ظلم میں نے کسی کے ساتھ کیا وہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ میں کچھ نہ سمجھی جب وہ بولا کہ میں نے آج ہی تمہارا نکاح ایک نیک لڑکے کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر شام ہوتے ہی میرا نکاح اسلم نامی آدمی سے کر دیا گیا۔ میری جان تب نکلی جب میں نے اسلم کو دیکھا، کیونکہ وہ تو وہی تھا جس نے میرے ساتھ اس دن خالہ کا چیک اپ کیا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری خالہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں رخصت ہو کے اسلم کے گھر آ گئی، اور ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوبصورت تھا، صاف ستھرا۔ اسلم ڈاکٹر تھا اور یہ کوارٹر سرکاری تھا۔ کچھ دن اسلم کی ماں اور ایک بہن ہمارے ساتھ رہی، پھر وہ لوگ بھی چلے گئے۔ میں یہاں پہ آ کے بھی مریم کا ہی سوچتی رہی اور پریشان ہی رہی کہ آخر میرے بھائی نے ایسا کیا کیا جو وہ اتنا خوفزدہ اور پریشان ہے اور اتنا شکی مزاج ہو گیا کہ اپنی بیوی اور بہن کے کردار کو بھی مشکوک سمجھ رہا ہے۔ میں نے اسلم سے بات کی اور اسلم نے مجھے حوصلہ دیا، اور جو اسلم نے بتایا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسلم نے بتایا کہ وہ اور دانش بہت اچھے دوست ہیں اور ایک ہی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے۔ اسلم ڈاکٹر بن گیا اور دانش کہیں اور جاب کرنے لگا، لیکن دونوں رابطے میں رہے۔ ایک دن دانش کا فون آیا اور بولا کہ اس لڑکی کا پتہ چل گیا۔ اسلم نے پوچھا کون سی لڑکی؟ دانش نے اسلم کو یاد دلایا وہی لڑکی فروا جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اسلم ہنسنے لگا اور کہا کہ تو کیا تھپڑ مار کے حساب برابر کرنے کا سوچ رہا ہے؟ دانش نے کہا کہ حساب تو ہوگا لیکن تھپڑ ہی نہیں۔ اسلم کو اس کے لہجے سے ڈر لگا۔ اسلم نے اسے سمجھایا کہ کچھ غلط مت کرنا، وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، اپنے باپ کا علاج کروانے کے لیے کام کرتی ہے۔ اسلم بھی اس لڑکی فروا کو جانتا تھا۔ ایک دن فروا کے گھر سے اسلم کو کال آئی۔ فروا بہت پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، ماں کچھ عرصہ پہلے ان 4 بہنوں کو بے آسرا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئی۔ باپ دمے کا مریض ہے، وہ بہت مجبوری میں ایک گھٹیا قسم کی جگہ پر کام کرنے پر مجبور ہے، لیکن آج اسے اس جگہ سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ فروا نے اسلم کو بتایا کہ تمہارا دوست دانش ہے، اس کے پیچھے اس کی کئی بار کالز آتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو، کئی بار ملنے کے لیے آؤ۔ فروا نے کہا کہ اسلم میں غریب ضرور ہوں لیکن ایک عزت دار لڑکی ہوں، تم اپنے دوست کو سمجھاؤ میری جان چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے۔ میں نے اسے تھپڑ مارا تھا تو وہ بھی تھپڑ مار کے اس تھپڑ کا بدلہ لے لے، لیکن مجھ پہ زندگی کو تنگ نہ کرے۔ میں پہلے ہی بڑی مشکلوں میں ہوں، بیمار باپ اور 3 چھوٹی بہنوں کا ساتھ ہے، اگر جاب نہ رہی تو ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلے گا۔ اسلم نے اگلے دن ہی دانش سے مل کر اسے سمجھایا کہ وہ ایک لڑکی سے دشمنی کیوں کر رہا ہے، ایک تھپڑ کو انا کا مسئلہ کیوں بنا لیا۔ دانش نے کہا کہ وہ فروا سے محبت کرتا تھا، اگر میں نے اسے اس دن پرپوز کر دیا تھا تو مجھے جواب دے دیتی، انکار کر دیتی، لیکن اس نے اتنے لوگوں کے سامنے مجھ پہ ہاتھ اٹھا کے میری مردانگی پر وار کیا ہے، میں وہ دن نہیں بھول سکتا۔ دانش نے اسلم سے کہا کہ اگر اس نے فروا کی سائڈ لینی ہے تو آئندہ ہم نہیں ملیں گے، اور پھر دانش نے فروا کو اغوا کر لیا۔ جس دن وہ گھر پہ ضروری کام کا کہہ کر گیا تھا، اس دن وہ کسی اور ضروری کام سے نہیں گیا تھا بلکہ یہی کام تھا۔ فروا روتی رہی کہ اسے چھوڑ دو، اس کا باپ اس کے اغوا کا سن کر مر جائے گا، لیکن دانش نے کہا کہ جب تک وہ نکاح نامے پر سائن نہیں کرے گی تب تک وہ اسے آزاد نہیں کرے گا، اور پھر فروا نے سائن کر دیے۔ فروا 2 دن دانش کے پاس ہی رہی اور اسے یہی محسوس کروایا کہ وہ اب اسے نہیں چھوڑے گی، جو ہونا ہے ہو چکا۔ فروا نے کہا کہ اچھا ہی ہو گیا، مجھے بھی سہارا مل گیا۔ دوسرے دن شام کو جب دانش نے اسے گھر چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ کسی نے مریم کو اغوا کر لیا، اور اس کے اغوا کی خبر سن کر مریم کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ 2 ہفتے میں اور دانش مریم کو ڈھونڈتے رہے لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن واپسی پر فروا کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ اس نے گھر بدل لیا، اور آس پاس کے کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ کافی دنوں سے ایک شخص ان کے گھر آتا تھا۔ آدھی رات کو کچھ لوگوں نے اسے فروا کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اور پھر ایک دن جب مریم گھر آ گئی اور بتایا کہ جائیداد کی خاطر ہی اسے اغوا کیا گیا تھا
تب دانش کو یاد آیا کہ جس دن فروا دانش کے ساتھ تھی وہ کسی کام سے باہر گیا۔ جب واپس آیا تو فروا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور جائیداد کی ہی بات کر رہی تھی، لیکن جب دانش کو دیکھا تو فون بند کر دیا۔ دانش کو فروا پہ شک ہو گیا۔ بعد میں دانش کو پتہ چلا کہ سب کچھ فروا نے مریم کے کزن کے ساتھ مل کر کیا۔ فروا نے سب کچھ مریم کے کزن کے کہنے پر کیا تھا۔ دانش فروا کے پیچھے تھا تو فروا یہی چاہتی تھی کہ یہ اس کا پلان تھا۔ دانش کو بہت پچھتاوا تھا، اس کی وجہ سے مریم اغوا ہوئی اور خالہ بھی فوت ہوگی اسی صدمے سے، اور وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کی بہن کسی سازش کا حصہ نہ بن جائے۔ وہ مریم سے بہت برا سلوک کرنے لگا تاکہ مریم خود کہہ دے کہ اسے دانش کے ساتھ نہیں رہنا۔ دانش نے فروا کو طلاق دے دی۔ فروا اور مریم کا جو کزن ملوث تھا اس سب میں انہیں پولیس نے پکڑ لیا۔ مریم کی جائیداد کا کیس عدالت میں تھا۔ ہم سب کو یقین ہے کہ وہ مریم کا حق ہے، اسے ہی ملے گا۔ میرے بھائی کو مریم نے اپنے پیار اور بھروسے سے جیت لیا تھا اور ثابت کر دیا کہ ہر لڑکی فروا نہیں ہوتی۔ مریم نے دانش کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنے بھائی سے گلہ کیا کہ وہ سب کچھ اکیلے ہی برداشت کرتے رہے۔ اگر ہم لوگوں سے شیئر کرتے تو معاملات بہتر ہو سکتے تھے۔ رشتوں پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔